اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات کتاب شریف بدایت الحکمہ کے اندر تھی، جس کے اندر بحول قوہ الہی مرحلہ اولیٰ کے مباحث اور اس کے فصول کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیانات کی روشنی میں ہم نے ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مرحلہ ثانیہ فی انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی اس کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ مرحلہ دوم کے جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً مباحث کلیات وجود یا کلیات مباحث وجود کے بعد سے قرار دیا ہے، وہ بحث وجود ذہنی و وجود خارجی ہے، اور اس کے بارے میں علامہ مفصل طور پہ اس فصل کے اندر جو اس کتاب کی سطح کے مطابق جس حد تک مباحث ضروری ہیں، علامہ بہت ہی مفصل طور پہ ان مباحث کو یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ حتیٰ اگر مقایسہ کیا جائے اس کتاب کا نہایت الحکمہ کے ساتھ، تو چہ بسا یہاں پر علامہ نے بہت ہی تفصیلی طور پہ اس فصل کو پیش کیا ہے۔ نہایت الحکمہ کے اندر اس قدر تفصیل موجود نہیں ہے جس قدر تفصیل اور بالخصوص اشکالات کی شکل میں علامہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے شاید بعض اشکالات وہ کتاب شریف نہایت الحکمہ کے اندر بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ بحث انتہائی اہم بحث اور انتہائی تفصیلی ترین بحث ہے جو اس کتاب کے اندر علامہ نے ذکر فرمائی ہے۔ شاید ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہاں پر اس قدر تفصیل کے ساتھ مباحث وجود ذہنی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بارکیف علامہ نے یہاں پر مفصل طور پہ اس بحث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم خود علامہ کے متن اور انہوں نے جو مباحث پیش کی ہیں اس کے اندر وارد ہوں، کچھ امور، کچھ سوالات اور کچھ مقدماتی مطالب کی جانب توجہ ضروری ہے کہ اگر ان کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ہم اس مرحلے کے اندر وارد ہوں تو یہاں پر اپنے مقصد اور اس فہم عمیق جس تک علامہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں بہت ہی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی جلدی ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان مقدمات، ان سوالات کو عبور کر کے و نظر انداز کر کے اس فصل اور اس مرحلے میں وارد ہوں تو چہ بسا وہ عمیق فہم کہ جو علامہ ہمارے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں حاصل نہ ہو سکے۔ لہٰذا یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم خود مرحلے کے اندر وارد ہوں، اس کے بعض سوالات یعنی سوالات اور مطالب کی شکل میں اس مرحلے کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کی مباحث کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ البتہ ممکن ہے کہ یہ جو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں از لحاظ ترتیب ذکری، ان کی ترتیب میں ممکن ہے کوئی اختلاف کرے کہ یہ مطلب آپ نے بعد میں ذکر کیا جبکہ ممکن ہے پہلے ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ ان کی ترتیب منطقی و ترتیب عقلی کی رعایت کی گئی ہے، لہٰذا اس جہت سے جو ہے وہ یہاں پر مباحث میں ہم وارد ہوتے ہیں۔ ایک مطلب جو اس فصل میں وارد ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے اور اس کی طرف علامہ نے صراحتاً کوئی ذکر نہیں فرمایا مگر اشارات اور بعض تلویحات کے طور پہ ذکر کیا، لیکن صریحاً اس کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، وہ ہے تاریخچہ مختصر و اجمالی مبحث وجود ذہنی، کہ وجود ذہنی کی تاریخچہ کیا ہے، کہاں سے بحث شروع ہوئی، کس طرح سے پروان چڑھی اور کس طریقے سے اس بحث نے آگے سفر طے کر کے ہم تک پہنچی ہے۔ اس بحث کو خود تاریخچے کے ذیل میں آپ دو عنوان قرار دے سکتے ہیں۔ ایک خود بحث وجود ذہنی کا عنوان، اس عنوان اور یہ جو ٹائٹل ہے اس نے کیا سفر طے کیا اور کس طریقے سے یہ اصطلاح وجود ذہنی کے طور پہ مستقر ہوا ہے۔ ایک ہے خود مسئلہ وجود ذہنی، یعنی جو مسئلہ وجود ذہنی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا، یہ کس طریقے سے اس نے فلسفے کے اندر بطور سوال اٹھا اور کس طریقے سے آگے بڑھا۔ بس یہ دو عناوین جو ہے وجود ذہنی کے تاریخچے کے طور پہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلا جو مرحلہ بہت ضروری ہے، وہ ہے مبادئ تصوری، جو دقیق طور پہ اس وجود ذہنی کے اندر ہمیں جاننا ضروری ہے، وہ اصطلاحات اور وہ
کلمات جن کے بارے میں بحث کی جائے گی، جن سے استفادہ کیا جائے گا، اور ان کلمات کا معنی دقیق طور پہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ذیل میں وجود ذہنی اور موجود ذہنی میں کیا فرق ہے؟ آیا موجود ذہنی یا الموجود فی الذہن وہی وجود ذہنی ہے، یا اس کے علاوہ ہٹ کے کوئی اور شے ہے؟ ایک اور چیز جو اسی مبادی تصوری میں جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ آیا تصور و جو یہاں پر بحث ہے وجود ذہنی میں، وہ مفاہیم و تصورات کے بارے میں ہے یا تصویرات کو بھی شامل ہے؟ کہ اس کی وضاحت کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ صرف سوالات پیش کرنا مقصود ہے ابھی، تاکہ ان سوالات اور اس ذہنیت آمادہ کے ساتھ ہم اس بحث میں وارد ہو سکیں، اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر ان سوالات کے جوابات کی طرف متوجہ ہوں گے، اور علامہ نے جہاں پہ ان کے بارے میں ذکر کیے، اشارات کیے ہیں، وہیں پہ آ کر یہ آمادگی کے ساتھ ان کے جوابات کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے، اور ان کے بارے میں بھی مفصلا انشاءاللہ تعالی بحث کریں گے۔ بس تصور یا مفہوم و تصویر ذہنی، اس میں بھی کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے، اور ہماری بات سے وجود ذہنی صرف تصورات کو شامل ہے، مفاہیم کو شامل ہے، تصویرات کو بھی شامل ہے۔ ایک اور مطلب جو یہاں پہ قابل غور و قابل دقت ہے وہ یہ ہے، کیا بات سے وجود ذہنی صرف اور صرف تصورات میں ہی مختص ہے؟ جیسے آپ علم حصولی کو تقسیم کرتے ہیں کہ علم حصولی یا تصوری ہے یا تصدیقی، تصوری بھی یا بدیہی و نظری، تصدیقی بھی یا بدیہی یا نظری، کہ اس تقسیم دوم سے ہمیں فی الحال کوئی سروکار نہیں ہے۔ خب آیا بحث وجود ذہنی صرف مفاہیم اور تصورات میں جاری ہے، یعنی تصدیقات میں بھی یہ بحث جاری ہے یا جاری نہیں ہے؟ یہ ایک سوال۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے، آیا بحث وجود ذہنی صرف ماہیات کو شامل ہے؟ یعنی تصور میں بھی اگر ہم نے کہا کہ بحث وجود ذہنی تصورات میں جاری ہے، آیا تصور ماہوی کو شامل ہے، صرف ماہیات کو شامل ہے؟ مفاہیم فلسفی، معقولات ثانیہ فلسفی، مفاہیم منطقی، معقولات ثانیہ منطقی، ان کو شامل نہیں ہے یا ان کو بھی شامل ہے؟ بس یہ ایک اور سوال کہ آیا یہ جو بحث ہے مختص بے ماہیات ہے یا نہیں؟ تمام مفاہیم، تمام امور، تمام جو دیگر چیزیں ہیں جن کو ہم معقولات ثانیہ فلسفی یا منطقی کے طور پہ پہچانتے ہیں، ان سب کو بھی بحث شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو اب آتے ہیں کہ اس مسئلہ وجود ذہنی کے اندر کتنے اقوال ہیں، اس کے اندر کتنے جو ہے وہ قول ہیں۔ خود وجود ذہنی کے قول ہے، اس کے رقبہ و رقیب اقوال کون سے ہیں؟ کہ جو رقیب اقوال ہیں ان کو بھی جاننا یہاں پہ ہمارے لیے ضروری ہے، کہ ظاہری طور پہ علامہ نے 3 رقیب اقوال ذکر کیے، لیکن ایک چوتھا جو رقیب قول ہے اس کو علامہ نے ذیل اشکال ششم جہاں پر ذکر کرتے ہیں اس کے ذیل میں اس کو قول کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس مسئلے کے اندر قول حق کون سا قول ہے جس کو حکماء نے قبول کیا ہے، اس کے اوپر استدلال و براہین موجود ہیں؟ یہ قول حق جو ہے وہ کس قسم کا قول ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ اشکالات بر بحث وجود ذہنی کون سے ہیں؟ یعنی آیا وجود ذہنی کی جو بحث جس کے قائل حکماء ہیں، اس بحث پہ کوئی اشکالات بھی ہیں؟ کسی نے اشکال بھی کیا یا اشکال نہیں کیا؟ اس کے بحث کے اشکالات کیا ہیں؟ اشکالات کا جواب دیا گیا ہے یا جواب نہیں دیا گیا؟ اشکالات بحث وجود ذہنی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور، پس آپ یہ سوالات ہیں جو خود بحث وجود ذہنی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اور جو سوال یہاں پر ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کو شاید ترتیبی لحاظ سے ہمیں شروع میں ذکر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کی مباحث انشاءاللہ شروع میں ذکر کریں گے، وہ وجود ذہنی کی بحث کا جہت ہستی شناسانہ و جہت معرفت شناسانہ، کہ یہ دو جہات، یہ دو جو امور ہیں، یہ جو دو جوانب ہیں، ان کی طرف جداگانہ طور پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مطلب جس کو سوال کے طور پہ یہاں مطرح کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود ذہنی کے بحث کو پیش کر رہے ہیں۔ مرحلہ 11 یعنی 11ویں مرحلے کے اندر، جس میں علامہ علم و عالم و معلوم کی بحث کریں گے، وہاں پر دوبارہ علم کی بحث مطرح ہوگی،
وہاں پہ دوبارہ علم کا عالم کے ساتھ کیا تعلق ہے، علم کا معلوم کے ساتھ کیا تعلق ہے، عالم کا معلوم کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیسے علم تشکیل پاتا ہے وإلی آخر. یہ مباحث ان کا وجود ذہنی کی بحث کے ساتھ ان کا کیا ارتباط ہے، کیا تعلق موجود ہے. یہاں تک کہ اس وجہ سے یہ سوال کیوں اہمیت کا حامل ہے. آیا بعض نے کہا ہے کہ یہ مباحث ایک دوسرے کے لیے مثال کے طور پہ ایک دوسرے سے مستغنی کرتی ہیں. اگر آپ علم کی بحث کریں، وجود ذہنی کی بحث کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں، اور جنہوں نے دوبارہ وجود ذہنی کی بحث کی ہے تکرار کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا. اگر وجود ذہنی کی بحث کریں، آیا علم کی بحث سے ہم مستغنی اور بے نیاز ہو جاتے ہیں، یعنی دوبارہ پھر بھی ہمیں علم کی بحث کو الگ سے نئے سرے سے مطرح کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ وہ نظریات جو 11ویں مرحلے کے اندر علم و عالم و معلوم میں پیش کیے جائیں گے، آیا وہ نظریات بعض سے وجود ذہنی کو ابطال کرتے ہیں، بعض سے وجود ذہنی کو تخریب کرتے ہیں، اور اس کے جائے گزین کے طور پہ وہ نظریات آتے ہیں. یعنی علم کے باب میں جو حکماء نے بات کی ہے، بالخصوص جناب صدر المطلحین، جو اتحاد علم و عالم و معلوم کے قائل ہیں، یا اتحاد عقل و عاقل و معقول کے قائل ہیں، اس نظریے کے اساس پہ آیا بحث وجود ذہنی اپنی جڑ کے ساتھ مکمل طور پہ تخریب ہو جاتی ہے، مکمل طور پہ خراب ہو جاتی ہے، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی. یعنی اس بحث کے باوجود ابھی بھی وجود ذہنی کے بحث اپنے جو ہے وہ بنیادوں کے اوپر استوار ہے، اور اس بحث کی تخریب نہیں ہوتی ہے. بس بحث وجود ذہنی کا علم و عالم و معلوم کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آیا ان میں نسبت تضاد ہے، یا ان کے اندر نسبت جو ہے وہ کوئی اور جہت کی ہے کہ جس کو اپنے مقام پہ انشاءاللہ تعالی تفصیلی طور پہ بیان کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم مرحلہ اولا کے اندر اصالت وجود کی بحث کو اس بات کر چکے ہیں، اس کے بعد تشکیک در وجود کو اس بات کیا، وإلی آخر دیگر بہت سارے امور کو ہم نے اس بات کیا، مغایرت وجود بماہیت، اسی طرح زیادت وجود بر ماہیت، عروض وجود بر ماہیت. یہ جو مختلف مسائل ہیں، یہ جو مختلف امور ہیں، ان کو ہم تثبیت کر چکے ہیں. اس بحث وجود ذہنی کا اصالت وجود کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ارتباط ہے؟ آیا یہ بحث وجود ذہنی، جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ ایک امر ذہنی ہے، ایک ذہنی بحث ہے، اس کا اصالت وجود جو ایک امر خارجی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا ہے. بس یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کا وجود ذہنی کے بحث سے کیا تعلق ہے. اس کے علاوہ بحث تشکیک در وجود میں آپ تشکیک کے قائل ہوئے، اس کا بھی کوئی وجود ذہنی کی بحث کے ساتھ ارتباط ہے یا ارتباط نہیں ہے. اعادہ معدوم، دیگر جتنی مباحث موجود ہیں جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بیان کی ہیں، ان کا بحث وجود ذہنی کے ساتھ کوئی ارتباط موجود ہے یا ارتباط موجود نہیں ہے. اس کو بھی انشاءاللہ تعالی انہی مباحث کے ذیل کے اندر دیکھا جائے گا. بس یہ وہ کلی طور پہ سوالات تھے جو اس بحث کے اندر وارد ہونے سے پہلے جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، دقیق طور پہ ان سوالات کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ان سوالات کی روشنی میں، ان سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بحث وجود ذہنی کو ہم اچھی طرح سے حل و فصل کر سکیں. ایک یہاں پر مطلب جو قابل ذکر ہے، قابل غور و قابل دقت ہے، وہ وجود ذہنی کے بارے میں بعض بزرگان و بعض فلاسفہ معاصر دور عصر کے فلاسفہ، ان کی یہ نگاہ ہے کہ بحث وجود ذہنی اساسی طور پہ بحث علم کے ساتھ، علم و عالم معلوم کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھتی، بلکہ بحث وجود ذہنی کا ایک جنبہ معرفت شناسانہ ہے، جس کو انہوں نے اپنی کتاب آموزش فلسفہ میں دروس مباحث معرفت شناسی کے جو بیان کیے فرماتے ہیں اس میں ہم نے بیان کیا ہے. اور ایک جنبہ وجود ذہنی کا جنبہ ہستی شناسانہ ہے، جس کو ہم نے مرحلہ علم و عالم و معلوم کے اندر بیان کیا ہے. بس اساسی طور پہ بحث وجود ذہنی کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اس بحث کو مطرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اپنی کتاب آموزش فلسفہ، جناب حضرت استاد مصباح کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے وجود ذہنی کی بحث کو سرے سے حذف کیا، اور اس کو جو ہے وہ اساسی طور پہ ذکر نہیں کیا گیا. آیا
اس کے علاوہ بعض دیگر بزرگان اس مطلب کے مدعی ہیں کہ وجود ذہنی کی بعض اصالت ماہوی کے اوپر مطرح ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اصالت ماہیت کا قائل ہے، وجود ذہنی کے بعض کا بھی قائل ہو سکتا ہے. لیکن اصالت وجود کی اساس پہ جب ہم وجود کو اصیل مانتے ہیں، وجود کو خارج میں واقعیت و موجود فی الذات مانتے ہیں، بالذات کون موجود ہے؟ وجود موجود ہے. اس اساس پہ وجود ذہنی کی بات اساسی طور پہ خارج سے اٹھ جاتی ہے. یہ ایک امر ذہنی ہے، اس کا فلسفی و مباحث فلسفی سے کوئی تعلق نہیں بنتا. لہٰذا اس اساس پہ جب ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو بحث وجود ذہنی کے اندر کم و بیش یہ سوالات پیش آتے ہیں اور ان کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سے اور ایسے سوالات ہیں جو مباحث کے مابین و مباحث کے درمیان پیش آتے ہیں، اور جب ہم ان مباحث میں وارد ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، انسان کے سامنے جلوہ نمائی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہیں پر اپنے مقام پر ہی ان مباحث، ان سوالات کے جو وجود ذہنی کے بارے میں اٹھتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور ان کا وہیں پر جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. بس یہ کلی طور پہ وہ مباحث ہیں جن کو بحث وجود ذہنی کے اندر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وارد ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم خود ساختار مباحث وجود ذہنی بر اساس کتاب بدایت الحکمہ. اس کی اساس پہ علامہ نے بحث وجود ذہنی کو کس ساختار کے ساتھ بیان فرمایا. جیسے آپ نے مشاہدہ کیا مرحلہ اولا جس کے اندر علامہ کلیات مباحث وجود کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مقدمات بحث اصالت وجود کو ذکر کرتے ہیں، بداہت وجود، اس کے علاوہ عروض وجود بر ماہیت و الہٰذا. اس کے بعد بحث اصالت وجود کو ذکر کرتے ہیں، تشخیص در وجود کو ذکر کرتے ہیں، اور ان کے فروعات اور ان کے لوازم کو علامہ نے وہاں پر ذکر فرمایا. بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ وہاں پر ایک ترتیب، ایک ساختار، ایک نظم اور ایک نظام کے تحت علامہ نے مباحث کو مطرح کیا ہے. اس مرحلے کے اندر متاسفانہ طور پہ علامہ نے اس مرحلے کو متعدد فصول میں تقسیم نہیں کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ علامہ نے یہاں پر آ کر کہا کہ وجود ذہنی کی پہلی بات کو ہم فصل اول میں، پھر فصل دوم، فصل سوم و الی آخر جتنی بھی فصول ہے ان میں مباحث کو بیان کرتے ہیں، بلکہ کل بحث وجود ذہنی کو علامہ ایک فصل میں ذکر کیا ہے اور اس فصل کے آخر میں ایک خاتمہ ذکر فرماتے ہیں. بس مباحث وجود ذہنی کو علامہ نے یہاں پر ایک فصل میں ذکر کیا جس کے آخر پر ایک خاتمہ موجود ہے. علامہ کی جو ان مباحث کو مطرح کرنے کی ترتیب ہے جو علامہ رضوان اللہ علیہ کا بیان موجود ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ نے سب سے پہلے اس مسئلے کے اقوال کو ذکر کیا ہے کہ علم حصولی کے اندر، نہ علم حضوری، علم حصولی کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ علم خارج از واقعیت ہے، علم واقعیت کی حکایت کرتا ہے، علم حاکی از واقعیت ہے، خوب اس وقت اس مسئلے کے بارے میں کہ علم کس طرح سے خارج و واقعیت سے حکایت کرتا ہے، تین اقوال وجود میں آتے ہیں. ایک قول حکماء ہے جنہوں نے جو وجود ذہنی کے قائل ہیں، دوسرا بھی قول ہے جو بعض دیگر علماء و بعض دیگر حکماء کا قول ہے جس کے اندر وہ وجود ذہنی کے قائل نہیں ہے بلکہ موجود فی الذہن کے قائل ہیں، کہ ان میں انشاءاللہ فرق مبادئ تصوری کے ذیل میں بیان کیا جائے گا. تیسرا قول ہے جو منسوب بجناب فخر رازی ہے. آیا واقعاً جناب فخر رازی کی یہی مراد تھی، یہ مراد نہیں تھی، یا اس کے علاوہ کوئی اور مراد تھی جو ہم تک نہیں پہنچی، ان کی کتابوں میں یا تحریف ہوئی ہے یا ان کی کتابیں تمام کی تمام ہم تک نہیں پہنچی. ان کا جو قول ہے وہ قائل بے اضافہ ہیں، بحث وجود ذہنی میں قائل بے اضافہ ہے. بس پہلا قول وجود ذہنی، اس کے بعد دوسرا قول بے شبح، تیسرا قول بے وجود، قول بے اضافہ ہے کہ علم از طریق اضافہ رونما ہوتا ہے. یہیں پہ ایک اور نقطہ جس کی جانب توجہ ضروری ہے کہ جب علامہ، چونکہ ابھی ہم آپ کے سامنے علامہ کی ترتیب بیان کر رہے ہیں، وہ سوالات اپنی جگہ پہ کہ ان سوالات کو انہی مباحث کے ذیل میں حل کرنا ہے،
ان سوالات کو جداگانہ طور پہ ہم حل نہیں کریں گے، بلکہ انہی مباحث یہ جو علامہ نے یہاں پر ذکر کیے انہی کے لابلا انہی کے ذیل میں بین السطور یہ ان سارے کے سارے مباحث و سوالات کا ہمیں جواب دینا ہے۔ علامہ کی جو ترتیبہ ساختار ہے وہ آپ کی خدمت میں ابھی بیان ہو رہا ہے کہ اس کے اندر علامہ نے سب سے پہلے اقوال در مسئلہ علم حصولی کے بارے میں جو اقوال ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ ایک قول حکمہ ہے جو قائل بے وجود ذہنی ہے، بعض قائل بے موجود فی الذہن ہے، ایک گروہ جو متکلمین کا گروہ ہے قائل بے اضافہ ہے، جس کے سردار جناب فخر رازی ہیں، یا کم از کم ان کی طرف اس طرح سے نسبت دی گئی ہے، ان کی جانب سے یہ چیز مشہور ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں ان امور کی جانب جو ہے وہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ نے جب اقوال کو ذکر کر رہے ہیں، اقوال کی جو تصویر ہے، جو درست فہم ہے، وہ اسی قول کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پس وہ جو پہلا مرحلہ تھا جس کے اندر علامہ یہاں پر اس چیز کو ذکر کرتے ہیں، اقوال کو ذکر کر رہے ہیں، جیسے ہی ایک قول مانند قول حکمہ، مثال کے طور پہ قول حکمہ کو ذکر کرتے ہیں کہ حکمہ اس بات کے قائل ہیں، یہیں پہ اس قول کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جہاں قول بالشبہ کو بیان کرتے ہیں وہیں پہ اس قول بالشبہ کی تفصیل کو بیان کرتے ہیں، اور جہاں پر قول باضافہ کو بیان کرتے ہیں وہیں پہ اس قول کی تفصیل کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ بس آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ پہلا جو حصہ ہے وہ بیان اقوال ہے کہ اس مسئلہ علم، بالخصوص علم حصولی، یہ علم اس کے بارے میں کتنے اقوال موجود ہیں، 3 اقوال موجود ہیں، اور ہر قول کے ذیل میں اس قول کے مبادئ تصوری و تصدیقی کی وضاحت کی گئی ہے، اور وہاں پر اس قول کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد علامہ یہیں پر جو ہے دوسرا جو حصہ قرار دیتے ہیں اس بحث کا، وہ ہے ادلہ بر وجود ذہنی۔ چونکہ وجود ذہنی کے قائل حکمہ ہیں، دیگر جو طبقات ہیں، جو اہل فکر ہیں، اہل عمل ہیں، اہل دانش ہیں، وہ اربابان اندیشے ہیں جو سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، ان کے درمیان جو وجود ذہنی کے قائل ہیں اپنے مدعا کو اس بات کرنے کے لیے کون سے ادلہ پیش کیے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے دیگر اقوال کو رد کیا ہے۔ اسی طرح جو قائل بالشبہ ہیں، قائلین بالشبہ ہیں، وہ کس علت، کس سبب کی وجہ سے شبہ کے قائل ہوئے ہیں، یا جیسے جناب فخر رازی جن کی طرف قول باضافہ جو ہے معروف ہے و منسوب ہے، وہ کن استدلالات اور کس دلیل کی اساس پر اضافہ کے قائل ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ علم جز اضافہ کوئی شے اور نہیں ہے۔ بس یہ مرحلہ جو ہے وہ استدلالات ہے۔ تیسرا مرحلہ جو علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مرحلہ قبلی میں استدلالات سے کے تمام ہونے سے پہلے وہ جو اضطرار ہے، جو امر اضطراری ہے، اس کے آنے سے پہلے وہ اس کو ذکر کرنے سے پہلے یہاں پر علامہ 3 استدلالات پیش کرتے ہیں تاکہ حرف حکمہ و مباحث جو حکمہ نے مطرح کی ہیں ان کو علامہ اس بات کر سکیں۔ بس یہاں پر ہماری جو بحث ہے اقوال کے ذیل میں اس قول کی درست مبادئ تصوری و مبادئ تصدیقی اصطلاحات ان سب کا جو ہے وہ واضح ہونا ہے، اور پھر استدلال کرنا ہے، یہ مقام دوم کی بات، اور اس کے اوپر استدلال و ادلہ پیش کرنے۔ اس کے بعد تتمہ میں علامہ جب وارد ہوتے ہیں، تتمہ کے اندر علامہ رحمت اللہ علیہ وہ اشکالات بر قول وجود ذہنی کو ذکر فرماتے ہیں، یعنی یہ جو قول حکمہ کی جانب سے پیش ہوا ہے اس پہ کسی نے اشکال کیا ہے، کس طرح کا اشکال کیا، آیا وہ اشکال قابل دفاع ہے، اشکال کا جواب دیا جا سکتا ہے، یا نہ وہ اشکال اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ آپ اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مذہب سے مراد مذہب فقہی یا مذہب جو ہے مثال کے طور پہ کلامی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد مذہب فلسفی، یعنی آپ یہ جو مشرب فلسفی، اس راہ فلسفی کو طے کر رہے ہیں، ان اشکالات کی اساس پر یہ آپ کا راستہ درست نہیں ہے، پس اس راستے کو کلی طور پہ ترک کر کے ایک اور وادی میں آپ وارد ہوں، جو ہے ایک اور جو ہے وہ
قول کو اپنائیں جو قول حق ہو، جو حق کے نزدیک ہو، جو حق تک پہنچاتا ہو، جو ہمارے حق کے اوپر منتہی اور حق کے اوپر ہماری موت کو واقع کرتا ہو، اس تک جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ پس جو مرحلہ سوم ہے، یعنی اس مرحلہ دوم کا تیسرا جو مطلب ہے ترتیب کے لحاظ سے، وہ اشکالات بر وجود ذہنی ہے، اور ان اشکالات کے جوابات کے بعض جوابات علامہ نے دوسروں کی زبانی نقل کیے ہیں، یعنی دوسروں نے اس مسئلے سے جب روبرو ہوئے، اس مسئلے سے جب مواجہ ہوئے، انہوں نے کس طریقے سے اس مسئلے کا جواب دیا۔ ایک علامہ اس کا جواب دیتے ہیں اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کے اساس پہ، اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کی اساس پر جو اس مسئلے کے بارے میں علامہ یہاں پر متوجہ ہوتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ جو ہے ان اشکالات کا کس طریقے سے جواب دیا گیا ہے، اور یہ اشکالات آیا وارد ہیں یا وارد نہیں ہیں، اور اس کے ذیل میں دیگر اور کافی ساری مباحث موجود ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ان مباحث کی جانب اشارہ کیا جائے گا، اور ان کو طول و تفصیل کے ساتھ جس حد تک گنجائش اور جس حد تک ہماری وسع و قدرت ہے اس تک انشاءاللہ تعالی ان مباحث کو ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم وارد ہوتے ہیں عنوان مرحلہ کے اندر۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان مرحلہ اس طریقے سے قرار دیا ہے: المرحلۃ الثانیۃ فی انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی و فیہا فصل واحد، کہ پہلا مرحلہ، مرحلہ اولا یعنی جو اولین مرحلہ ہے، معذرت کے ساتھ مرحلہ ثانیہ یعنی جو دوسرا مرحلہ ہے، جو دوسرے نمبر پہ مرحلہ ہے، اس کو علامہ قرار دیتے ہیں کہ وجود کی تقسیم وجود ذہنی و وجود خارجی میں، کہ بعض وجود وجودات ذہنی ہیں، بعض وجود وجود فی الذہن ہے، بعض وجود وجودات خارجی و موجود فی الخارج ہیں۔ چاہے آپ اس فاعل مدرک یعنی یہ جو درک کر رہا ہے اس کو لحاظ نہ کریں، اس کو کلن ہستی سے حذف کریں، اس کو کلن ہستی سے ختم کریں، وجود خارجی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن وجود ذہنی اس طرح سے نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وجود ذہنی ہمارے نفس میں متقرر ہے، ہمارے نفس میں تقرر پاتا ہے، اس کی ماہیت، اس کا وجود، اس کا جو بھی طریقہ کار ہے جس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، وہ ہمارے نفس میں تشکیل پاتا ہے، اور وہیں پر جو ہے انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ پس علامہ نے یہاں پر المرحلۃ الثانیۃ فی انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی قرار دیا۔ تاریخچہ مسئلہ کے طور پہ اگر ہم دقت کریں کہ یہ جو عنوان مرحلہ انقسام الوجود الی وجود ذہنی و الی وجود خارجی، یا انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی، خود تاریخی لحاظ سے اگر ہم عنوان مرحلہ میں دقت کریں، سب سے پہلے جس شخصیت نے اس بحث کے لیے وجود ذہنی کا عنوان رکھا، وجود ذہنی کا عنوان تلاش کیا، اور وجود ذہنی کا عنوان اس کے اوپر، اس مباحث کے اوپر بیان کیا ہے، وہ امام المشککین جناب امام فخر الدین رازی ہیں، کہ جو اپنے فیلسوف ہونے سے زیادہ بطور کلامی و بطور متکلم مشہور ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کا جنبہ فلسفی و ان کے اشکالات فلسفی اور ان کے امور فلسفی قابل اعتنا ہے، ان کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت کرنی چاہیے۔ انہوں نے مباحث مشرقیہ جلد اول صفحہ نمبر 41 پر ایک مستقل فصل کو قرار دیا وجود ذہنی کے بارے میں، اور اس کا عنوان یہ رکھا: فی اثبات الوجود الذہنی، یعنی وجود ذہنی کو اثبات کرنے کے بارے میں یہ فصل ہے۔ پس تاریخی لحاظ سے جب ہم تتبع کرتے ہیں، اور جیسا کہ اساتید بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وجود ذہنی کی جو بحث ہے اس کا عنوان جناب فخر رازی سے شروع ہوتا ہے، اور جناب فخر رازی نے اس محتوا
اس انسان کے علم حصولی جو خارج از واقعیت، جو خارج از علم، خارج از نفس واقعیت سے حکایت کرتا ہے، اس کو انہوں نے عنوان دیا عنوان وجود ذہنی، یا اس عنوان کے ساتھ فی اثبات الوجود ذہنی۔ جناب فخر رازی کے بعد سے محقق نصیر الدین طوسی یعنی جناب خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تجرید الاعتقاد جس کی شرح جناب علامہ حلی رضوان اللہ نے لکھی ہے، اس کے اندر جس کی شرح کا نام کیا ہے، کشف المراد فی تجرید الاعتقاد، صفحہ نمبر 28، اس کے اوپر جناب خواجہ حلی نے اس بحث کو مطرح کیا ہے، لیکن خود خواجہ طوسی نے اس بحث کو ذکر کیا ہے، اور خود خواجہ طوسی نے اس بحث کے عنوان کو ایک ارتقاء دیا، اس بحث کے عنوان کو ایک مرحلہ و ایک درجہ اوپر لے کے گئے، اور وہ یہ عنوان دیتے ہیں المسألۃ الرابعۃ فی انقسام الوجود الی الذہنی والخارجی، یعنی چوتھا مرحلہ ہمارا اس بارے میں کہ ہم وجود کو تقسیم کر رہے ہیں، یا وجود تقسیم ہو جاتا ہے۔ انقسام الوجود یعنی وجود تقسیم ہوتا ہے، کس چیز میں تقسیم ہوتا ہے؟ الی الذہنی والخارجی، کہ وجود یا تو وجود ذہنی ہے یا وجود خارجی ہے، کہ یہ از لحاظ اصالت وجود بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عمیق و بہت ہی دقیق عنوان قرار پاتا ہے۔ جناب خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے ملا صدرہ اور دیگر جو بزرگواران ہیں، علامہ طباطبائی سے پہلے جو دیگر بزرگواران ہیں، جیسے جناب محقق سبزواری، جناب حکیم سبزواری، انہوں نے بھی اس طرح سے عنوان قرار نہیں دیا۔ جناب ملا صدرہ نے بھی اس عنوان کی رعایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہی عنوان دیا فی اثبات الوجود الذہنی، یعنی انہوں نے بھی وجود ذہنی کو اثبات کیا ہے، لیکن عنوان اس طریقے سے قرار نہیں دیا، فی اثبات الوجود الذہنی عنوان قرار دیا ہے۔ نہ یہ کہ وجود تقسیم ہوتا ہے خارجی اور ذہنی میں، نہ یہ کہ وجود کے اندر تقسیمات موجود ہیں، اس جہت سے اس طرح سے انہوں نے اس مسئلے کی جانب نگاہ نہیں کی ہے، اور انہوں نے جناب حاجی سبزواری کا عنوان ہے غرر فی الوجود ذہنی، جو غرر ہے یعنی یہ جو حصہ ہے اس مرحلے کا، یا ان کی جو تعبیر کے مطابق اس فریدے کا جو یہ غرر ہے، وہ غرر دربارے وجود ذہنی و اثبات وجود ذہنی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب ہمارے لیے بحث وجود ذہنی کو بیان فرما رہے ہیں، ان تمام امور کی جانب علامہ متوجہ ہیں، بلکہ اساسی طور پہ انشاءاللہ محتوی فصل میں ہم ایک دفعہ وارد ہوں، وہاں پر جا بجا آپ کو اس چیز کی طرف تذکر دیا جائے گا کہ اب علامہ کس چیز کی طرف ناظر ہیں، اس کے بعد علامہ کس چیز کی طرف ناظر ہیں، تیسرے مرحلے پہ کس چیز کی طرف ناظر ہیں، وَإِلَى حَاذَا۔ پس یہاں پر علامہ وہ جو بستر تاریخی، یعنی وہ جو سیر تکامل بحث تاریخی، چاہے عنوان ہو چاہے مسائل جو ہے علم ہے، یعنی جو یہ موضوع ہے، یہ جو عنوان ہے، اس کے جو مسائل ہیں، اس کے ذیل میں جو مسائل آتے ہیں ان کے بارے میں ہو، علامہ اس سیر تاریخی و بستر تاریخی کے اوپر بیٹھ کے اور اس کے اندر رہتے ہوئے ان مباحث کو ذکر فرما رہے ہیں۔ عنوان جو علامہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ عنوان ہے فی انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی، کہ وجود جس جہت سے وجود ہے، جس جہت سے وجود، نہ جس جہت سے جسم ہے، نہ جس جہت سے کمیت ہے، نہ کوئی وجود دیگر، نہ وجود عدد، نہ وجود جسم، نہ وجود دیگر، اس سے ہٹ کے وجود اس جہت سے کہ جس جہت سے وجود ہے۔ یہ وجود تقسیم ہوتا ہے یا وجود ذہنی ہے یا وجود خارجی ہے۔ پس علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم ہے، تقسیم مستوفات ہے، تقسیم دائر بین نفی و اثبات ہے، تقسیم ایسی ہے جس کے چنگل سے کوئی شے خارج نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ یا وہ شے وجود خارجی سے متحقق ہے، وجود خارجی کے ذریعے سے موجود ہے، یا وہ شے وجود ذہنی کے ذریعے سے موجود ہے۔ بس توجہ فرمائیں یہاں پر
کہ علامہ اس بستر کی جانب ناظر ہوتے ہوئے اس فصل کا عنوان و اس مرحلے کا عنوان فی انقسام الوجود الی خارجین و ذہنین قرار دیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ علامہ ظاہراً جناب خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ناظر ہیں، نہ کہ ملا صدرہ، چونکہ ملا صدرہ نے بھی یہی عنوان دیا فی اثبات الوجود الذہنی کہ ہم وجود ذہنی کو اثبات کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ بطور تقسیمات وجود اس بات کو جو ہے وہ مطرح کیا کہ بعض موجودات یا بعض وجود ذہنی ہوتے ہیں، بعض وجود بعض دیگر موجودات موجودن فی الخارج ہیں، وجود خارجی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر علامہ نے جناب خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے اس فصل کا عنوان دیا فی انقسام الوجود الی الذہنی او الخارجی یا الی الخارجی و ذہنی۔ یہ ایک مطلب ہے کہ یہاں پر ذکر کرنا ضروری قرار پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب جس کی جانب ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا یہ جو عنوان مرحلہ ہے وہ ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے یا ہمیں اس سے غافل کرتا ہے، یہ بہتر ہے کہ ہمیں اس مسئلے سے غافل کرتا ہے، ہماری توجہ اس مسئلے کی طرف جانے نہیں دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عنوان میں ہم نے کیا قرار دیا، بالخصوص جب مباحث اصالت وجود تثبیت ہیں، تشکیک در وجود دیگر مباحث کو تثبیت کر کے اب وجود ذہنی کی بحث میں آ رہے ہیں، یہاں سے لگتا ہے کہ انقسام الوجود، یہ جو الوجود ہے اس سے مراد وہی الوجود وہی ہستی ہے جس کا وصف اصیل ہونا ہے، جو ہستی اصیل ہے، جو ہستی اعتباری ذہنی نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی جو اعتباری ذہنی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ہستی جو اصیل ہے، اصالت رکھتی، جس کی اصالت کو ہم نے اس بات کی ہے، وہ مراد ہے۔ اور اس جہت سے دیکھیں تو یہ تقسیم ایک تقسیم مستوفات و ایک تقسیم مساوی و کاملا درست ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس کی طرف تھوڑا سا تذکر دیں گے ہم آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ وجود ذہنی کی جو بحث ہے وہ وجود اصیل کے ساتھ تعلق اس طرح کا تعلق نہیں رکھتی ہے۔ یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ الوجود اما ذہنیون و اما خارجیون یا الوجود اما ذہنیون او الخارجیون، یہ جب کہا جاتا ہے الوجود انقسام الوجود الی ذہنین و خارجین، اس پہلے والے الوجود سے جو چیز ذہن میں متبادر ہوتی ہے وہ وجود اصیل ہے، کہ وجود اصیل یا تو وجود ذہنی ہے یا وجود اصیل وجود خارجی ہے، جبکہ یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہاں پہ اصالت وجود کی بحث میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو شے عین اصیل ہے اس کی ذات اصالت ہے، یعنی اس کی ذات میں ہی اصالت ہے۔ اصالت ایک وصف خارج از ذات و عارض بر ذات نہیں ہے، اس طرح کا ایک وصف نہیں ہے کہ جو ذات کے اوپر خارج سے آ کر اس کے اوپر عارض ہو جائے، اور ذات جو ہے وہ اپنی عمق میں اس وصف سے متصف نہ ہو، بلکہ اصالت وجود کا ایک ایسا وصف ہے کہ وجود اپنی عمق ذات، اپنی عمق ہستی و اپنے عمق حقیقت و تحقق میں اصالت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ گرہ لگی ہوئی ہے۔ جب وجود کی گرہ اصالت کے ساتھ ہے، وہ اصالت عین خارجیت ہے، اس کا معنی کیا تھا آپ کی خدمت میں، عین ترتب آثار ہے۔ خب جب اصالت کا یہ معنی ہے تو کس طریقے سے ایک شیء اصیل ترتب بذات جس کا کام ہی آثار کو ظہور و بروز دینا ہے، کس طریقے سے بے عینی ہی وہی وجود ذہنی ہو جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جیسا کہ جناب استاد حضرت استاد امینی نژاد نے اپنے حاشیے کے اندر بدایت الحکمہ کے اوپر ان کا جو حاشیہ و تعلیقہ ہے اس کے اندر اس مسئلے کی جانب ہمیں متوجہ کروایا ہے کہ یہاں پر الوجود سے مراد وہ وجود اصیل نہیں ہے جس کی اصالت کو ہم نے مرحلہ اولا کے فصل رابع کے اندر اس بات کیا تھا، چونکہ وہ وجود اصیل تو ذہنی نہیں ہو سکتا، ذہن عین عدم ترتب آثار ہے، جبکہ وجود اصیل عین ترتب آثار ہے۔
ذہن جو ہے وہ برخلاف خارجیت ہے، جبکہ وجود کی ذات عین خارجیت، عین متن ساز، عین متن پرکن ہے. اور وجود اگر خارجیت ہونے سے ذہنی ہو جائے، اس صورت میں انقلاب در ذات وجود ہے. وجود وجود نہیں رہا ہے بلکہ کوئی شے دیگر بن گیا. بس یہاں پر عنوان میں اگر ہم دقت کریں، الوجود سے کیا مراد ہے؟ الموجود مراد ہے. یعنی یہ جو علامہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، فی انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی، یہ انقسام الوجود سے مراد انقسام الموجود، کہ موجودات یا وجود ذہنی ہیں یا وجود خارجی ہیں. چونکہ وجود اصیل اس جہت سے جس جہت سے یہ اصیل ہے، اس جہت سے جس جہت سے یہ عین تحقق خارجی ہے، وہ عین ترتب آثار ہے، وجود ذہنی نہیں ہو سکتا. کیوں وجود ذہنی نہیں ہو سکتا؟ چونکہ وجود ذہنی عین عدم ترتب آثار ہے. اصلا اس کے اوپر آثار جو ہے وہ مترتب نہیں ہوتے ہیں. کہ اس کی جانب اگر دوستان جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیں، فصل رابع، مرحلہ اولا کی جو فصل رابع ہے، اس کے اندر جو اصالت الوجود کے براہین علامہ نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے تیسرا برہان اسی مطلب کو قرار دیا کہ وجود عین تحقق خارجیت ہے، عین خارجیت ہے. جبکہ جو چیز اعتباری ہوتی ہے، اعتباری سے مراد نہ اعتباری ذہنی، نہ جو ذہن سے منقطع، بلکہ اعتباری سے مراد حالت متن ہے، حالت وجود ہے، وصف وجود ہے، نہ یہ کہ عین وجود ہے، اور نہ ہی تحقق خارجی، خارج میں متحقق ہونا اس کا عین ذات ہے، بلکہ ماہیت اپنی ذات کی وجہ سے تو خارج میں موجود نہیں ہے. اپنی ذات کی وجہ سے خارج میں موجود ہو نہیں سکتی. کیوں؟ چونکہ اس کی نسبت متساوی ہے باوجود و عدم. موجود ہونے کے لیے بھی اس کو علت چاہیے، وجود کے ساتھ اس کو ارتباط برقرار کرنا چاہیے. حالت یز وجود ہو تو موجود ہوگی، معدوم ہونے کے لیے وجود سے جدا ہو جائے. حالت یز وجود نہ رہے، یہ ماہیت معدومہ ہے. پس وہ جو برہان سوم ہے، اس کے اندر علامہ ذکر کرتے ہیں کہ وجود ایک ذات ہے جو عین ترتب آثار ہے، نہ یہ کہ ایک ذات ہے جس کا ایک امر خارج از ذات اس کے اوپر کیا طاری ہوئے ترتب آثار. یہ ممکن نہیں کہ وہ برہان سوم انتہائی مفید و انتہائی اہم برہان ہے، جس کا باعث وجود ذہنی کے ساتھ ایک عمیق و دقیق تعلق موجود ہے. بس آپ کی خدمت میں جو ہے وہ یہ عنوان فصل جو علامہ نے ذکر کیا ہے، فی انقسام الوجود الی وجود ذہنین یا الی ذہنین او خارجین، ایک جہت سے یہ عنوان دقیق نہیں ہے. فی انقسام الموجود ہے کہ موجود یا وجود ذہنی یا وجود خارجی. ایک اور مسئلہ جو یہاں پر قابل ذکر ہے، جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ بحث وجود ذہنی کی نسبت پر موضوع علم فلسفہ، یعنی الموجود بما ہوا موجود، اس کے ساتھ کیا نسبت ہے. خود یہ جو بحث وجود ذہنی ہے، اس کا الموجود بما ہوا موجود جو موضوع فلسفہ ہے، اس کے ساتھ کیا نسبت ہے. اور خود علامہ کے بیان کی اساس پر کہ موضوع فلسفہ کے بعض عوارض ہیں، عوارض ذاتی ہیں جو کل موضوع پہ حمل ہوتے ہیں، بدون ان کے و بغیر اس کے کہ ہم اس موضوع کو مقید کریں، بغیر اس کے کہ اس موضوع کو ہم تخصیص کریں، متعین کریں، چھوٹا کریں، قید لگا کر. یہ جو محمول ہے، یہ جو عرض ذاتی ہے، کل موضوع کے اوپر حمل ہوتا ہے، کل موضوع کے اوپر آتا ہے. لیکن وہیں پہ علامہ نے ذکر کیا تھا کہ علم فلسفہ کے بعض معمولات ایسے ہیں جو کل موضوع علم کے اوپر وارد ہوتے ہیں، جبکہ برخلاف برعکس بعض ایسے بھی عوارض ذاتی ہیں جو کل موضوع کے اوپر حمل نہیں ہوتے، جو کل موضوع کے اوپر آ کر جاری نہیں ہوتے، بلکہ موضوع کے ایک حصے، موضوع کا ایک جو ٹکڑا ہے، اس کے اوپر یہ احکام جاری ہوتے ہیں. موضوع پہلے تقسیم ہوتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ان دو حصوں کے اوپر آ کر جو ہے
ایک احکام اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں، ایک حصے پر احکام وجود ذہنی، دوسرے حصے پر احکام وجود خارجی ذکر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو علامہ نے عنوان دیا ہے کہ المرحلۃ الثانیۃ فی انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی، یہ علامہ کے اس بیان کے ساتھ بھی سازگار ہے۔ کس بیان کے ساتھ؟ کہ علامہ شروع میں فرماتے ہیں کہ بعض جو عوارض ذاتیہ وجود ہیں وہ عوارض عام میں وجود ہیں، یعنی کل موضوع فلسفہ الموجود بما ہوا موجود، جس جہت سے موجود ہے، جس جنبے سے موجود ہے، یہ سارے احکام اس کے اوپر آتے ہیں بدون تقسیم موضوع فلسفہ۔ لیکن بعض انقسامات و بعض تقسیم موضوع فلسفہ کے اوپر بعض احکام آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو مطلب علامہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ المرحلۃ الثانیۃ فی انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علامہ کے اس بیان کے ساتھ سازگار ہے کہ وجود ذہنی و وجود خارجی کی جو بحث ہے کل موضوع فلسفہ کو شامل نہیں ہے، بلکہ ایک جز، ایک حصہ جو علم فلسفہ کا جو موضوع ہے موجود بما موجود، اس کا ایک حصہ نہیں وجود ذہنی، اس کے بارے میں جو ہے وہ بحث متمرکز ہوتی ہے۔ یہ ایک مطلب۔ ایک اور مطلب جو یہاں پر اس فصل میں وارد ہونے سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے علامہ نے یہاں پر عنوان دیا ہے المرحلۃ الثانیۃ فی انقسام الوجود الی خارجی و ذہنی، جو طالب علم و پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی ذہنیت و اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ پہلے وجود ذہنی سے بحث کریں گے پھر وجود خارجی سے بحث کریں گے، یا پہلے وجود خارجی سے بحث کریں گے پھر وجود ذہنی سے بحث کریں گے۔ لیکن عنوان کے اندر جو چیزیں ہیں دونوں سے اپنے مقام کے اوپر بحث کی جائے گی، یہ توقع و یہ ذہنیت ہوتی ہے۔ لیکن وارد مرحلہ جب ہوں گے ہم، وہاں پر ہم دیکھیں گے علامہ نے ساری کی ساری بحث وجود ذہنی کے بارے میں کی ہے، اساساً وجود خارجی کو ذکر نہیں کیا، وجود خارجی کے بارے میں مباحث کو ذکر نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اساسی طور پہ علم فلسفہ، جو علم فلسفہ ہے جس کے اندر ہم مسائل ہستی شناسانہ موجود بما و موجود کے جو مسائل اور اس کے جو عوارض ذاتی ہیں ان کی جانب توجہ کرتے ہیں، ان کی جانب ہماری توجہ مبذول ہوتی ہے۔ خب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وجود ذہنی ایک ایسا عنوان ہے جس کے اپنے خاص مختص احکام ہیں، اس کے اپنے خاص مختص احکام ہیں، در مقابل وجود خارجی کے۔ وجود خارجی بھی ایک عنوان ہے جس کے اپنے خاص بعض مختص احکام ہیں جو کل وجود خارجی کے اوپر جاری ہوتے ہیں در مقابل وجود ذہنی۔ بس یہاں پر جو بحث وجود ذہنی ہے وہ ایک عنوان ہے جس کے اپنے خاص مختص احکام و عوارض ذاتی ہیں جو کل بحث وجود ذہنی کے اوپر جاری ہوتے ہیں اور وجود ذہنی میں ہم ان سے بحث کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وجود خارجی کے اپنے بعض احکام ہیں، بعض مختص امور ہیں، بعض مختص احکام ہیں جو کل وجود خارجی پہ جاری ہوتے ہیں۔ لیکن وجود خارجی بے ماہوا وجود خارجی ایک شے نہیں ہے، بلکہ یہ وجود خارجی مزید تقسیم ہوتا ہے۔ یہ وجود خارجی یا واجب ہے یا ممکن ہے، یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، یا وجود رابط او وجود مستقل، یا وجود فی نفس ہی ہے یا وجود فی غیر ہی ہے، یا وجود بالقوہ ہے یا وجود بالفعل ہے، یا وجود حدوث ہے، حادث ہے یا قدیم۔ بس وجود خارجی اس کے اندر مزید تقسیمات موجود ہیں، اگرچہ ان تمام تقسیمات سے ہٹ کر بعض ایسے احکام ہیں وجود خارجی کے جو احکام من حیث وجود خارجی ہیں اور وہ ان تمام اقسام و تمام تقسیمات سے مافوق سب کے اوپر جاری ہیں، واجب کے اوپر بھی جاری ہیں، ممکن الوجود پہ بھی جاری ہیں، بالقوہ پہ بھی جاری ہیں، بالفعل پر بھی جاری ہیں، وجود حادث پہ بھی جاری ہیں، وجود قدیم، ان سب کے اوپر جاری ہیں۔
ان احکام کو کم از کم یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو متذکر ہونا چاہیے تھا، کم از کم جداگانہ طور پہ ان کی طرف اشارہ فرماتے، اور جداگانہ طور پہ ان کو جس طرح سے علامہ نے یہاں پہ وجود ذہنی کے احکام کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سے وجود خارجی بما ہوا وجود خارجی کے جو احکام ہیں ان کی جانب بھی متذکر ہونے کی ضرورت تھی۔ لیکن انشاءاللہ تعالی مباحث کے دوران یہاں پر وجود ذہنی کے ذیل میں ہی انشاءاللہ ان کی جانب اشارہ کیا جائے گا اور ان کے بارے میں بحث و گفتگو کی جائے گی۔ بس یہاں پر ہمارے سامنے جو عنوان مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے ذیل میں جو بعض سوالات اور اس بحث میں وارد ہونے کے لیے جو مناسب دریچہ تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے اور اس کے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس سے پہلے کہ چونکہ وقت تمام ہے، بس ایک نقطہ جو یہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی طرف پہلے اشارہ کیا، لیکن پھر ایک دفعہ دوبارہ اس بحث وجود ذہنی کے اندر جس کو علامہ نے ایک فصل قرار دیا، ایک ہی فصل ہے اس کے اندر کل مرحلہ، جو تقریباً ایک بدون حاشیہ جناب جو کتاب جناب سبزواری کی جو کتاب ہے جو انہوں نے بدایت الحکمہ کی تصحیح و تحقیق کی ہے، اس کے مطابق یہ جو فصل ہے صفحہ 35 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 35 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 45 تک جاری ہوتی، تقریباً 10 صفحات کے اوپر یہ مرحلہ مشتمل ہے جس کو ایک فصل قرار دیا، لیکن بہتر تھا اس کو چندین فصول میں تقسیم کرتے، لیکن یہیں پر ہم ان مباحث کو چند عنوان یا چند مطالب میں منظم کرنے کی کوشش کریں گے، چند مقامات قرار دیں گے اور اس طریقے سے اس بحث کو آگے جاری رکھیں گے۔ ایک مقام جو اس بحث کا ہو سکتا ہے جو شروع میں ہے وہ ہے اقوال در مسئلہ و تصور و تصویر دقیق از مسئلہ۔ جو بھی قول ہے، چندین اقوال ہیں، ہر قول کی دقیق فہم، ہر قول میں جو دقیق طور پہ کہا جا رہا ہے صاحب قول اس قول کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی جو دقیق فہم اور اس کی جو دقیق تصور ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ مقام اول قرار دیا ہے۔ اس کے اندر 3 اقوال ہیں، ایک چوتھا قول ہے جس کو علامہ نے اشکال ششم کے ذیل میں ذکر کیا، انشاءاللہ تعالی ہم یہیں پہ اس کو ملحق کریں گے اور یہیں پہ اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ بیان کر کے تفصیلی بحث جو ہے وہ اپنے مقام پہ کی جائے گی۔ پس ابتدائی فصل سے لے کر مقام اول شروع ہوتا ہے یہاں تک واحتج المشہور، اس سے پہلے تک مقام اول جو اس عبارت کے لحاظ سے اس میں ہم تقسیم کرتے ہیں، پس اس سے پہلے تک مقام اول ہے۔ مقام دوم واحتج المشہور علی ما ذهبوا الیہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں پر استدلالات بر وجود ذہنی کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مدعا ہے، یہ جو ہمارا بحث ہے اس کے اوپر کیا استدلالات موجود ہیں اس کو علامہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مقام دوم واحتج المشہور سے شروع کر تتمہ سے پہلے تک جاری رہتا ہے، یہاں تک جو ہے وہ استدلالات ہیں۔ تتمہ جس کو مقام سوم ہم نے قرار دیا ہے اس کے اندر اشکالات بر مدعا یا حکمہ، یعنی اشکالات بر بحث وجود ذہنی اور ان کے جوابات، ان کو حل کرنا، مسئلے کو دقیق طور پہ حل کرنا، ان کے دقیق طور پہ جوابات دینا، اس کو ہم نے مرحلہ یا مقام سوم فصل قرار دیا اور اس طریقے سے مباحث کو منظم کر کے انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ ان مباحث میں وارد ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلی بحث ہے وہ خود تاریخچہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلہ وجود ذہنی کے اندر فیلسوف کا دقیق طور پہ سوال کیا ہے، محل نزاع کیا ہے، دقیق طور پہ وہ نقطہ، وہ عمل، وہ جگہ، وہ دقیق نقطہ، وہ دقیق سوال فلسفی کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے جلسات و دروس میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔